والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل وخاتم النبيين محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا علمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. حضرات گرامی، آج کی جو گفتگو اور عنوان کیا ہے وہ ہے قیامت کی نشانیاں اور ان کی روشنی میں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے. جہاں تک بات قیامت کی آتی ہے، قیامت کے لیے قرآن پاک میں مختلف اصطلاحات آئی. کہیں الحاقہ، سورۃ الحاقہ میں بیان فرمایا الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، وہ حقیقت ہونے والی، وہ کیا ہے حقیقت ہو جانے والی. تمہیں کیا معلوم، کیا ادراک اس بات کا کہ وہ کتنا پہلی سخت دن ہوگا قیامت کا، جس کو کہ الحاقہ ہے. اسی طرح الساعہ بھی کہا گیا قرآن پاک میں، وہ گھڑی ساعت کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں تو کہ وہ گھڑی، وہ وقت کس قدر سخت ہوگا. اسی طرح القیامہ کا لفظ، جیسے کہ سورۃ القیامہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی. تو قیامت کا لفظ بھی آیا ہے قیامت کے لیے. اسی طرح القاریہ، مل قاریہ وما ادراک ما القاریہ، یہ الفاظ بھی ہے قرآن پاک، اور کھٹکا دینے پر. باقی بھی مختلف الفاظ ہیں جو قیامت کے لیے قرآن پاک میں استعمال کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی الفاظ ہیں، لیکن باقی جو عام طور پہ جانا جاتا ہے وہ ہے قیامت. لیکن قیامت کی بھی دو قسمیں کہتے ہیں کہ بیان کی گئی ہیں قرآن و سنت میں. عام طور پہ قرآن پاک میں جو قیامت کا لفظ، الساعہ کا لفظ، الحاقہ کا لفظ، القاریہ کا لفظ جو آیا ہے، یہ کس لیے آیا ہے؟ اس بڑی قیامت کے لیے آیا ہے جو کہ اس دنیا کے اختتام کا جو واقعہ ہے. لیکن حدیث میں قیامت صغریٰ کا بھی ذکر ہے. ایک ہے قیامت، یعنی اگر قیامت کی دو تقسیمیں کر لی جائیں تو ایک ہے قیامت کبریٰ، ایک ہے قیامت صغریٰ. قیامت کبریٰ تو وہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جسے الحاقہ کہا گیا، الساعہ کہا گیا، القاریہ کہا گیا، القیامہ کہا گیا، وہ جو اس دنیا کے اختتام پر ہوگی، واقعہ رونما ہوگا. لیکن قیامت صغریٰ کیا ہے؟ وہ ہے موت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ موت جو ہے یہ قیامت صغریٰ ہے، یعنی جس کی موت واقعہ ہوگی گویا کہ اس کی تو قیامت واقعہ ہوگی. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جس کے اوپر موت طاری ہو گئی، اس کی جو مہلت عمر تھی، جو کام کرنے کی مہلت دی گئی تھی اس دنیا میں رہ کر، اس کو عمل کرنے کی، آخرت کو سنوارنے کی، یہ پرچہ حل کرنے کی جو مہلت تھی وہ ختم ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ نتیجہ تو گویا کہ رونما ہو چکا. پرچے کا ٹائم ختم، پرچہ جمع کرا دیا تو نتیجہ تو گویا کہ بن چکا. ہاں اس کی اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے. تو جس کی موت واقعہ ہوگی گویا کہ اس کی مہلت عمر ختم، اس کا یہ پرچہ حل کرنے کا وقت ختم.
اور اب یہ ہے کہ ہم تو اس کا تو نتیجہ رمضان ہو چکا، اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ تو اس لیے موت کو بھی قیامت صغریٰ کہا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے قیامت کی جہاں تک بات ہو رہی تھی کہ قیامت کے حوالے سے دو تقسیمیں کرنی تھی، ایک قیامت صغریٰ ہے اور ایک قیامت کبریٰ ہے۔ ہمارا جو آج کا کہنے کے عنوان ہے، گفتگو ہے، وہ قیامت کبریٰ کے حوالے سے۔ قیامت کبریٰ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کی نشانیوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس کی نشانیاں بھی تین قسم کی ہیں۔ بڑی قیامت کی نشانیاں تین قسم کی ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ وہ نشانیاں جو کہ نمودار ہو چکی ماضی میں، ماضی قریب یا ماضی بعید میں، جن کا ظہور ہو چکا، جو نمودار ہو چکی، ایک قیامت کی نشانیاں وہ ہیں۔ اور دوسری قسم نشانیوں کی وہ ہے کہ جو جاری ہے، اس وقت بھی موجود ہے۔ اور تیسری نشانیاں وہ ہیں جو کہ بالکل قیامت کے قریب، جن کا ظہور ہونا ابھی باقی ہے۔ اس کی مثالیں لیتے ہیں۔ جو نشانیاں ظاہر ہو چکی، ان میں سب سے پہلی، سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اپنی انگلیوں کو ملا کر کہ میں بشت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت گویا کہ ایسے آئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ خاتم النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے، خاتم المعصومین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم، معصومیت بھی ختم۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، آخری نبی آ چکے، تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب انسانیت کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ جب تک انبیاء کا سلسلہ چل رہا تھا، آخری نبی نہیں آئے، یہ دروازہ بند نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی انسانیت کے پتہ نہیں کتنے ادوار، کتنے لوگ آئے، کتنے انبیاء آئیں گے، کب تک یہ چلے گی، ابھی اس کا مطلب ہے کہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن آخری رسول کا آ جانا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے کہ اب دنیا کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اب مزید کتنے دن یہ بات چلے گی، کیوں کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس دنیا میں بعثت فرما دینا، ظہور ہو جانا، وہ قیامت کی ان نشانیوں میں سے جو کہ گزر چکی۔ اسی طرح جھوٹے نبیوں کا ظہور ہونا، یہ بھی کچھ گزری ہوئی بھی ہیں باتیں اور کچھ موجود بھی ہیں باہر کا، جیسے کہ قادیانی، مرزائی جو بھی کہہ لیجیے، ان کا بھی آج جو ہے وہ جھوٹے نبی کے ہونے کا دعوے دار موجود تھا۔ دوسری قسم جو ہے وہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ جاری، ان میں سے ایک بہت بڑی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بددیانت، جھوٹے، کمینے، یعنی غلط قسم کے لوگ جو ہے وہ حکمران بن جائیں گے، مسلمانوں کے سربراہ بن جائیں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ تقریباً بلا استثناء آپ کہہ لیں، الا ماشاء اللہ، بس یہ معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے اور یہ معاملہ جاری ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا دنیا سے۔ آج دیکھیں علم کے ذرائع تو بڑے ہیں، ذرائع حاصل کرنے کے ذرائع بہت ہیں، علم تک رسائی بھی بڑی آسان ہو چکی ہے، لیکن علم کون سا ہوتا ہے جس سے نفع اٹھایا جائے، جس پر عمل کیا جائے۔ آج عمل، علم تو بہت ہے، آج نالج جو ہے وہ لوگوں کے پاس کہا جائے نالج کی کمی نہیں، لیکن عمل بھی، علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا کہ اس پر عمل نہیں باقی بچے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد بنانے میں لوگ جو ہے وہ مقابلہ کریں گے ان کی زیب و زینت اور ان کی آرائش میں، جبکہ وہ مسجدیں جو ہیں وہ روحانی اعتبار سے ویران ہوگی۔ یعنی آج مسجدیں آپ دیکھ لیجیے کہ بڑی بلند و بالا، بڑی خوبصورت، بڑی نمود و نمائش، بڑے اخراجات، ہر سہولت دنیا کی موجود ہے، لیکن نمازی کتنے ہیں؟ روحانی اعتبار سے وہ جو ہے ویران ہو چکے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ حدیث جسے حدیث جبرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے، حدیث احسان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کہ جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک مرتبہ انسانی شکل میں تشریف لائے. اس کے علاوہ بھی ہے، یعنی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں موجود تھے. حضرت جبرائیل علیہ ایک شخص آیا، بڑے سفید کپڑے پہنے ہوئے، بڑا فریش. صحابہ حیران تھے کہ مسافر ہے مسافر. نہیں بات، چھوٹی سی بستی ہے مدینہ، ایک دوسرے کو سب جانتے ہیں کہ یہ انجان آدمی ہے، اس کے مسافر ہے، کہیں دور دراز سے آیا ہے، لیکن اس کے کپڑوں پر، اس کے چہرے پر، اس کے بالوں پر سفر کے کوئی اثرات نہیں، بالکل فریش سفید کپڑے میں محفوظ ہے. اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلو جوڑ کر بیٹھ گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کر رہا ہے جیسے کوئی استاد سوال کر رہا ہے. اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، کہ مجھے ذرا اسلام کے بارے میں بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزیں، جیسے کہ ہے کہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات. ایمان کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتائیے، پھر بتائیے یہ پوچھا، پھر پوچھا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنے والے سے زیادہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا. جس سے پوچھا جا رہا ہے یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتے. جیسے تم نہیں جانتے ایسے میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہے. ہاں آئے گی، کب آئے گی اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. یہ سألونک عن الساعة أيان مرساها، وہ پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی. قل فرما دیجیے ان سے انما علمها عند ربی، اس کا علم تو صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیها لوقتها الا هو، اور اس کو نہیں ظاہر کرے گا قیامت کو، رونما نہیں کرے گا سوائے اسی کے جب اس کا وقت آ جائے گا. وہ تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی حقیقت تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں کہ کب آئے گی. ہاں میں تمہیں کچھ نشانیاں بتا دوں. ان نشانیوں میں سے جیسے میں نے بتایا سب میں ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت کی نشانیاں جو جاری ہے آج، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لوڈی اپنے مالکہ کو چلے گی. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہوگی؟ لوڈی اپنی مالکہ کو چلے گی. اور ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ ننگے پیر، ننگے بدن، بھیڑ بکریاں چرانے والے، بھوکے ننگے، یعنی کہ جن کے اوپر انتہائی کہہ لیجیے کہ غربت کا عالم ہے، کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہے، تن پہ کپڑے نہیں ہیں، تو بھوکے اور ننگے بدن، ننگے پیر، بھیڑ بکریاں چرانے والے جو ہیں وہ آپس میں بلند و بالا عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں. کیا مطلب ہے؟ بھیڑ بکریاں چرانے والے چرواہے یعنی بدو عرب، وہ آپس میں بلند و بالا عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے. تو یہ مقابلہ لگا ہوا ہے. وہ کیا برج خلیفہ بن رہا ہے، تو کہیں کلاک ٹاور بن رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ بلند و بالا آپس میں عمارتیں، اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ لگا رہی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور دوسری جو اسی حدیث میں بیان فرمائی وہ کیا تھی کہ مالکہ لوڈی اپنی مالکہ کو دیتی ہے. اس کی جو علماء نے شرح بیان کی ایک تو یہ ہے کہ آج جو کیفیت ہو چکی ہے کہ بیٹیاں اپنی ماؤں کے، کیونکہ بیٹیوں پر، بیٹوں پر تو جو کہہ لیجیے کہ کنٹرول، اثر رسوخ جو ہوتا ہے وہ باپ کا ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے اصولاً. لیکن بیٹیاں جو ہیں وہ عام طور پہ ماں کے زیر اثر ہوتی ہیں، ماں کے کنٹرول میں ہونی چاہیے، ہوتی ہیں. لیکن بیٹیاں اپنی ماؤں کے کنٹرول سے نکل جائیں گی. ایک تو یہ بھی کہہ لیجیے کہ اس کی شرح بیان کی. مزید تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، حقیقت تو اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک یہ بھی بیان کی. اسی طرح ایک اور جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے، سیلیبریٹڈ مدرس، اس وقت جو ہے وہ دنیا میں عورتیں بچے جننے کو تیار نہیں. اس وقت جو ہے وہ دنیا میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، پوری دنیا میں موجود ہے. خاص طور پہ انڈیا اور بنگلہ دیش یہاں سے ہے وہ خاص طور پہ یوں کہیے کہ مغربی ممالک میں خواتین کو امپورٹ کیا جاتا ہے کہ وہ یعنی جیسے ہوتا ہے نا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہمارے یہاں. یہ تو ایک میڈیکل سائنس کا جو بھی ایک نمونہ ہے کہ مرد کا سپرم لے کر اور عورت سے ایگ لے کر اس کو ملا کر کے باہر لیبارٹری میں اس کا زائگوٹ بنا کے عورت کے رحم میں، اس کے یوٹرس میں انجیکٹ کیا جاتا ہے اور وہ بچہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ سیروگیٹڈ مدرس کیا ہے کہ وہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم سے بچے 9 مہینہ ہم یہ تکلیف نہیں برداشت کر سکتے، ہم اپنی فزیک نہیں خراب کر سکتی، ہم اپنی جوانی جو ہے اس کو نہیں خراب کر سکتی. اس لیے یہ ہے کہ ٹھیک ہے مرد کا سپرم لے لیا جائے، عورت کا ایگ لے لیا جائے اور اس کو ملا کر کے زائگوٹ بنا کے
کسی اور عورت کے رحم میں انجیکٹ کر کے بچہ وہاں پرورش پائے 9 مہینے جب بچہ پیدا کرے گی تو وہ ہم لیں گے وہ ہمارا بچہ ہے، کیونکہ اس کا جینیٹیکلی جو ہے وہ جینز جو ہے وہ کہاں سے آ رہے ہیں، وہ اس جوڑے سے آ رہے ہیں، اس میاں بیوی سے، تو اس لیے جو ہے وہ اب گویا کہ آپ یوں کہہ لیجیے کہ رحم مادر کرائے پر لیا جاتا ہے 2 ماہ اور اس کی پیٹی کا، یعنی نیٹ پر آپ جا کر دیکھیں گے تو اس کی ڈیٹیلز آپ کو مل جائے گی، بڑا کامن معاملہ ہے۔ تو اس کو بھی ایک بیان کیا گیا ہے، یہ بھی ایک وہی معاملہ ہے کہ لوڈی جو ہے وہ اپنے مالکہ کو جنم دے گی، اللہ عالم، اس سے اور بھی کوئی اس کی حقیقت کل کو سامنے آئے گی تو وہ اللہ ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند نشانیاں تھیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جیسا کہ آج بھی جاری ہے، جو کہ آج بھی جاری ہے۔ کچھ نشانیاں ہیں، اب آئیے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابھی ان کا ظہور ہونا باقی ہے، قرب قیامت کی بالکل جو نشانیاں ہیں ان میں سے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال ایک شخص ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے کیونکہ ہمارے یہاں کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے ان چیزوں پر بھی، جو چیزیں قرآن و سنت سے بڑی واضح ہیں ان پر کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں۔ دجال کوئی تہذیب نہیں ہوگی، دجال کوئی حالات و واقعات نہیں ہوگی، دجال کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، دجال کوئی نظام نہیں ہوگا صرف، نو ڈاؤٹ آج تہذیب بھی دجالی ہے، نظام بھی دجالی ہے، ٹھیک ہے جی، ٹیکنالوجی بھی ہمیں دجالیت کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ دجل کہتے ہیں فریب کو، دھوکا، اور دجال بہت بڑا فریبی، تو نو ڈاؤٹ کہ یہ سب چیزیں بھی آج دجل اور فریب پر ہی کہنے کے موجود ہیں اور یہ ہمیں دجل اور فریب کی طرف لے کر جاتی ہے، لیکن دجال احادیث کے مطابق ایک شخص ہوگا، ایک فرد بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ اس کا ظہور نہیں، تو دجال کا ظہور ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح یاجوج و ماجوج کی قوم کا ظہور ہونا یہ بھی ہوگا، کہاں سے ہوگا، کب ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، باقی ان باتوں پر یقین رکھنا کیونکہ قرآن و سنت سے یہ باتیں بالکل واضح ہیں، اور 1400 سال سے امت انہی چیزوں کو لے کر چل رہی ہے۔ آج کچھ لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، ہمارے عقائد کو اصلاً خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے نالج میں پچھلے دنوں یہ بات آئی ایک صاحب بڑے اتھینٹک سورس سے کہ ہمارے ہاں اداروں میں جو ہے وہ لوگوں کو پیڈ لوگ موجود ہیں، $25,000 پر منتھ لوگوں کو پے کیا جا رہا ہے، جو کہ صرف یہی کہہ لیجیے کہ لوگوں کو بے دین کرنے کے لیے، الحاد ایتھیسٹ بنانے کے لیے، بے دین کرنے کے لیے اداروں میں موجود ہیں۔ اور اگر آپ تھوڑی سی زیادہ لمبی چوڑی تحقیق کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، جو لوگ باہر سے پی ایچ ڈیز کر کے آئے ہیں اکثریت کا حال یہی ہے کہ وہ ملحد ہیں، اور اسی الحاد کو وہ آگے اسٹوڈنٹس کے اندر اپنی کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ایون اسکولز میں بھی اب جو ہے یہ معاملہ ہے کہ وہ انجیکٹ کیا گیا۔ بڑے بڑے اسکول، بڑے بڑے نام، کہنے کو تو ہم بڑے بڑے ناموں میں، بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم کس طرح اپنے بچوں کو دھکیلیں۔ اس وقت جو ہے وہ لادینیت، الحاد، وہی بات ملحد بنا دینا لوگوں کو، اس کی طرف بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ جو ہے آج ذرا سا کھدار کر دیکھیے، ذرا سا قریب ہو کر اور پرائیویٹ سطح پہ ان سے ڈسکشن کر کے دیکھیے، آپ کو پتا لگے گا کہ کس بڑی سطح پر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اندر خاص طور پہ یہ معاملہ ہے۔ اللہ پر بے یقینی، آخرت پر بے یقینی، جب اللہ کا ہی یقین نہیں کہ ہے یا نہیں تو باقی باتیں تو ساری بات کی ہیں، آخرت کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بات کریں تو بات کیا ہے۔ تو یاجوج و ماجوج کا ظہور ہونا، اسی طرح امام مہدی کا ظہور ہونا یہ بھی باقی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہونا یہ بھی باقی ہے، یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، یہ بھی بات ہمارے عقائد میں سے ایک حصہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، ان پر موت واقعہ نہیں ہوئی۔ ہمارے ہاں بعض کچھ انجانے کم علمی عیسائیوں اور مسلمانوں کا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والے سے کیا فرق ہے عقیدے کا؟ وہ کہتے ہیں کہ سولی، عیسائی کہتے ہیں، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے جو کہ باطل ہے، جو قرآن و سنت سے بالکل ٹکراتا ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں۔ وما قتلوہ یقینا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ ہرگز وما قتلوہ، نہیں قتل کیا ان کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، یقیناً کوئی شک نہیں۔ اور اس کے بارے میں اور بھی بہت سے یعنی مقامات ہیں قرآن پاک میں جو بیان کیا گیا۔ ان کا باطل عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا، پھر انہیں زندہ کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا دیا۔ نہیں،
اصل عقیدہ جو مسلمانوں کا وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقعہ ہوئی نہیں، انہیں سولی نہیں چڑھایا گیا، ان کی تشبیہ بنا دی گئی ہے، وہ شخص تھا جس کو کہ سولی پر چڑھایا گیا، ادروائز حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو زندہ ہی، ان پر موت واقعہ ہوئی نہیں، زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اب دوبارہ قریب طور پہ قیامت جو ہے جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمان سے، زندہ دوبارہ اسی طرح اتریں گے جس طرح کہ اٹھائے گئے تھے، اور یہ کیفیت ہوگی کہ فرشتے دو جو ہے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمان سے اتریں گے، اور آپ کے بالوں سے جو ہے وہ سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہو، اور مسجد کے مینار پر اتریں گے شام کو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونا، یہ ساری چیزیں ابھی باقی۔ اچھا، اسی طرح میں نے بتایا کہ دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا، قرآن پاک میں بھی بیان کیا، احادیث میں بھی آیا بات کہ وہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، یہ بھی واضح ہوگی، ابھی یہ آئیں گی، یہ ہوگی۔ اچھا، اب میں کیونکہ ٹائم بس کلوز ہو رہا ہے، ایک بہت بڑی نشانی وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میرا دین، یہ دین اسلام پوری دنیا پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشرق و مغرب سب لپیٹ کر دکھا دیا، اور میں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زمین کے مشرق و مغرب میں کوئی مٹی گانے کا بنا ہوا کوئی گھر، کوئی جھوپڑی، اور کوئی جو ہے وہ کپڑے کا، کھال کا، جانور کی کوئی جو ہے وہ خیمہ ایسا باقی نہیں کہ جس میں اللہ کا دین جو ہے وہ غالب و نافذ ہو۔ یعنی پوری روئے زمین پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ اسی بات کو جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی تھی سورہ صف کی، یہ آیت جو ہے یہ تھوڑے سے کہنے کے فرق کے ساتھ سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ معاملہ کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ یعنی اصل ذکر ہے یہود و نصارہ کا، کفار کا، کہ یہ تو کیا چاہتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے چہرے، اپنے منہ کی پھوکوں سے، اور منہ کی پھوکوں سے مراد یعنی اپنی سازشوں سے، اپنی پلاننگ سے، اپنی کاوشوں سے، وہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کا نور کیا ہے، نور ایمان، نور اسلام، اللہ کا دین، وہ اس کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، اس کو مٹا دینا چاہتے ہیں اپنے منہ کی پھوکوں سے، کیونکہ اللہ کی پلاننگ کے مقابلے میں ان کی سازشیں، ان کی چالیں، ان کی سارے اقدامات وہ کیا ہیں، وہ پھوکوں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ متم نوری، وہ چاہے اپنی سازشوں سے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن واللہ متم نوری، اللہ اپنے نور کو، اپنے اسلام کو، اپنے دین کو، اس کا اتمام، اس کو غالب، اس کو مکمل کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ اور اس کی کہہ لیجیے کہ ابتدا کے طور پر، اس کی نشانی کے طور پر کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور وہی اللہ ہے جس نے کہ بھیج دیا اپنے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدی، الہدا دے کر، کامل ہدایت نامہ دے کر۔ اب صرف یہ ہدایت نامہ نہیں ہے یہ قرآن، الہدا، یہ خدا نہیں، الہدا مکمل ہدایت نامہ قیامت تک کے لیے، اور ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیج دیا، نظام زندگی، وہ نظام زندگی جو حق پر مبنی، وہ دے کر بھیج دیا، کس لیے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس دین اسلام کو تمام دوسرے جو بھی ادیان ہیں، جو بھی مذاہب ہیں، جو بھی کہہ لیجیے کہ نظام ہائے زندگی ہیں، ان پر اللہ کا دین، دین حق، اس کو اللہ غالب کر دے، اس لیے تو بھیجا ہے۔ جب یہ اتار دیا تو اس کا اہتمام، اس کا اہتمام ہو کر رہے گا، اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین جو ہے وہ قیامت سے پہلے لازماً جو ہے وہ غالب ہو کر رہے گا، پوری دنیا پر نافذ ہو کر رہے گا۔ اچھا، اسی حوالے سے یہ تو ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ غالب و نافذ ہو کر رہے گا، اسی حوالے سے کچھ اور احادیث بھی ہیں جن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی ہی نشانیوں میں سے یہ باتیں بیان فرمائی کہ قرب قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سیاہ جھنڈے نکلیں گے مشرق سے، مشرق سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، اور وہ ان کا راستہ کوئی نہ روک پائے گا، اور وہ جھنڈے جو ہے وہ آخر کار ایلیا میں یعنی بیت المقدس میں یعنی فلسطین میں جا کر نافذ گاڑے جائیں، یعنی مشرق سے، ذرا نوٹ کیجیے، مشرق ہم کس طرح رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مشرق یا مغرب؟ مغرب، خانہ کعبہ کیوں کہیے، مکہ ہمارے مغرب میں ہے، تو ہم
اگر کوئی مکہ میں بیٹھا تو ہم کدھر ہیں اس کے؟ ظاہری بات ہے ہم مشرق میں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اشارہ فرما رہے ہیں؟ مشرق میں. تو مشرق تو خیر بہت لمبا ہے نا، ایک پٹی ہے. تو مشرق میں پاکستان کے علاوہ بھی کوئی ممالک اور ہندوستان کے علاوہ بھی ممالک ہو سکتے ہیں. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہیے کہ جیسے کہتے ہیں نا زوم ان، فوکس کر لیجئے. مشرق کے بعد فرمایا خراسان سے جھنڈے نکلیں گے اور وہ ایلیا میں جا کر نصب ہوں گے. اب ذرا کیا ہو گیا؟ زوم کر لیا، گویا کہ مزید فوکس کر لیا. اب وہ خراسان کیا ہے؟ اس زمانے کا خراسان وہ آپ کا افغانستان کا میجر حصہ، پاکستان کا جو ہے یہ آپ کہہ لیجیے کہ KPK کا ایک حصہ، اور تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ سرحدی علاقہ ایران کا شامل ہے، جو اس وقت کا خراسان، اولڈ خراسان جسے کہتے ہیں. تو یہ مشرق ہو گیا. مشرق سے وہ جیسے اقبال نے کہا نا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی. میرے عرب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی، جہاں سے فرمایا تھا کہ مشرق سے جھنڈے نکلیں گے اور جا کر کہاں نصب ہوں گے؟ ایلیا میں، یعنی بیت المقدس میں، اور ان کا کوئی راستہ نہ روک پائے گا. خراسان کہہ کر مزید فوکس کر دیا. اچھا اللہ اس کو اور فوکس کر لیتے جی، اور پن پوائنٹ لے آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خراب کر دیا. ایک وہ جو کہ ہندوستان سے جنگ کریں گے، غزوہ ہند کا نام تو سنی رکھا ہوگا، حدیث میں آیا ہے. اور دوسرا وہ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، نزول عیسیٰ ہوگا. تو یہ جو مشرق ہے، یہ جو خراسان ہے، اور اس کے بعد غزوہ ہند کی بات کی جا رہی ہے حدیث میں قرب قیامت کی نشانیوں میں سے. تو اور علماء نے بیان کیا کہ غزوہ ہند سے ایک حدیث کے مطابق یہ بھی ہے کہ غزوہ ہند سے جب فارغ ہوں گے تو مسلمان، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا. پھر یہ یہیں سے نکلیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے یہاں سے لشکر نکلیں گے. اچھا یہ میں نے کیونکہ ٹائم اوور ہو گیا تھوڑا سا، بس بات کو کلوز کرتا ہوں. یہ ساری باتیں تو سمجھ آتی ہیں کہ یہاں سے انشاءاللہ یہ مشرق سے، یہ خراسان سے، یہ غزوہ ہند کے بعد یہ جھنڈے نکلیں گے. کیسے نکلیں گے؟ ان حالات میں نکل سکتے ہیں جن حالات میں ہم بیٹھے ہیں آج آپ فلسطین کی کوئی غزہ والوں کی کوئی مدد کرنے کے اوپر قادر ہیں؟ کوئی ان کی فزیکل مدد کرنے کے اوپر کوئی قادر ہے؟ کوئی ان کی عسکری مدد کرنے پر قادر ہے؟ افغانستان والوں نے بھی کہا طالبان نے کہ ہمیں راستہ دے دیا جائے تو پاسبلٹی ہے. لیکن آج پاکستان کی بات کی جائے، ہندوستان کی بات کی جائے تو کیسے پاسبل ہے؟ کم از کم ہندوستان والوں کے لیے تو ہرگز پاسبل نہیں. فی الحال ہمارے لیے بھی حالات جو ہے وہ کوئی بالکل قطع نظر نہیں آ رہے. تو اس سے پہلے ظاہری بات ہے اس کا جو الٹیمیٹ نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی اللہ کا دین غالب ہوگا، اور یہاں سے تبھی جہاد کے لیے، قتال کے لیے جو وہ جھنڈے نکلیں گے، تبھی یہاں سے لشکر نکلیں گے. تو اب ہمارے لیے جو کرنے کا کام ہے کہ ہم اس خطے کو جو کہ ہم نے حاصل بھی کیا ہے اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر، کہ پاکستان کا مطلب کیا، یہی نعرہ لگایا تھا نا ہمارے، ہم نے پاکستان بنانے کے لیے. آج پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت نہیں ہوگی، کسی کا حکم نہیں چلے گا، کسی کی نہیں مانی جائے گی. آج پارلیمنٹ بیٹھی جو ہے وہ قانون سازیاں کر رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بالا تر ہو. آج بینکوں میں سود جاری ہے، معاشرے کے اندر جو ہے بے حیائی جاری ہے جی، طبقاتی تقسیم موجود ہے. اجتماعی سطح پر ٹوٹل نظام جو ہے وہ باطل کا کافرانہ نظام چل رہا ہے. حالانکہ ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان میں اسلامی جو ہے وہ نظام نافذ ہونا چاہیے، لیکن کوئی اس کے لیے پیش رفت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے. تو جب تک یہاں پر اللہ کا دین غالب نہیں کیا جائے گا، یہ ریاست جو ہم نے حاصل کی اور اس پاکستان کا بننا خود ایک معجزہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے، پاکستان کا بننا، وہ کہتے ہیں نا لآیات لقوم یعلمون، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. یہ پاکستان بنا ہے 27ویں شب قدر رمضان کے مہینے جمعے کے دن میں. یہ ساری برکتیں اکٹھی ہو گئی. جمعے کا دن 27ویں شب جی، رمضان کا مہینہ، آپ سمجھتے ہیں حادثہ ہے، اچانک ہو گئی. اللہ کے ہاں کچھ اچانک ہوتا ہے، سب کچھ پلانڈ ہے. تو اللہ نے یہ نشانیاں رکھی. یہ پاکستان اسی لیے بنایا، اسی لیے دیا. اس پاکستان کا بننا بھی معجزہ ہے کہ بھائی یہاں پر اللہ کا دین نافذ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
یہ باتیں جو آپ کے سامنے بیان کی ان کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔